السلام علیکم، بول نیوز میں ہوں جواد کمال، میں ہوں انوشا سلیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت پورے عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس اور ریلیاں، مساجد میں درود و سلام کی محافل، نبی مہرباں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک بیان کی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک بھر کے بڑے شہروں میں مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ علماء کرام نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت بیان کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت پورے عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک کے چپے چپے میں آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ شہر شہر نعت خوانی کی محافل کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک میں عمارتوں کو حسین روشنیوں سے سجا دیا گیا ہے۔ میٹھے پکوان بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس OIC کی جانب سے نبی کریم کے 1500 سالہ ولادت کی عالمی تقریبات کا حصہ ہے، جس میں بین الاقوامی مندوبین اور علماء شریک ہیں۔ ہم آپس میں بھائی بھائی بنے، آپ پاکستان میں کوئی کسی کا گلا نہ کاٹے، خواہ وہ مسلک کے اعتبار سے ہوں یا مذہب کے اعتبار سے ہوں۔ پیغام سیرت النبی امن و اخوت کی علامت، بین الاقوامی مندوبین کی کثیر تعداد میں شرکت، فلسطین اور کشمیر کے مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ سیرت النبی کانفرنس میں ملکی اور غیر ملکی علماء، دانشوروں نے نبی کریم کی سیرت طیبہ اور پیغام امن پر خیالات کا اظہار کیا۔ رواں برس فلسطین اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک کے مندوبین شریک ہیں۔ طاہر اشرفی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج دنیا بھر میں فاتح سپہ سالار کی پذیرائی کی جا رہی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے مار کے حق میں بہترین کردار ادا کیا، جس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی عطا کی۔ سیاسی و مذہبی قیادت ہے جس نے دشمن کی اس سازش کو ناکام بنایا، اور ہم بنیان المرصوص بن کے جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے ہمیں فاتح بنا دیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے اظہار خیال کیا، کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے علماء نے ہمیشہ بہترین کردار ادا کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں نبی کریم کو امتی بنایا۔ جس طرح کے اللہ رب العالمین نے ہم پر فضل کیا اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے تجربہ کار عالم اور سکالرز جنہوں نے بڑی اچھی تجاویز دی ہیں۔ 50ویں بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا یہ پیغام واضح ہے کہ نبی کریم کی تعلیمات ہی دنیا میں امن، اتحاد اور انصاف کی ضمانت ہیں۔ پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کو اس پیغام پر عمل پیرا ہو کر ہی مشکلات پر قابو پا سکتی ہے۔ میں بعد جنگ ستمبر کے حوالے سے یادگار فتح پر شاندار تقریبات کا انعقاد ہوا۔ کراچی سے خیبر تک یوم دفاع قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مختلف شہروں میں وطن عزیز سے محبت اور پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ساتھ اس عزم کی تجدید کی گئی کہ پاکستان کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ جوش قوم نے یوم دفاع پر وقار انداز میں منایا۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر جنرل ہیڈ کوارٹرز میں یادگار شہداء پر تقریب کا انعقاد ہوا۔ چیف آف جنرل اسٹاف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اسلام آباد میں IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے یادگار شہداء پر سلامی دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ کراچی میں یوم دفاع کی مرکزی تقریب مزار قائد پر منعقد ہوئی۔ کور کمانڈر کراچی اویس دستگیر اور DG رینجرز نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول پیش کیے، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرائے۔ اس موقع پر گارڈز کی تبدیلی بھی ہوئی۔ پاک فضائی کی اصغر خان اکیڈمی کے گارڈز نے فرائض سنبھالے۔ لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا، جس کے مہمان خصوصی کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ تھے۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے یادگار شہداء پر سلامی پیش کی۔ کور کمانڈر نے یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ بھاولپور گیرزن میں بھی خصوصی تقریب کا انعقاد ہوا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ یوم دفاع شہداء کے موقع پر کوئٹہ گیرزن میں بھی یادگار شہداء پر تقریب منعقد ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی تقریب کے مہمان خصوصی، جبکہ گورنر بلوچستان گیسٹ آف آنر تھے۔ راولپنڈی گیرزن، ملتان گیرزن اور کھاریاں گیرزن میں پاک فوج کے اعلیٰ حکام نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔
1965 की पाक भारत जंग में पाक फौज ने भारत को नाको चने चबवाए। जंग सितंबर में पाक फौज को खराज तहसीन और लहू गरमाने के लिए फनकारों और गुलकारों ने सूती महाज संभाला। जंग के दौरान और बाद में ऐसे तराने रिकॉर्ड कराए गए जो आज भी सुने तो मिली जज्बे में इजाफा होता है। तारिक मसूद अलियानी की रिपोर्ट देखिए। मार्का हक के हीरोज को पाक नेवी का सलाम। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान नेवी के जांबाज सपूतों ने आबी हुदूद का कामयाब दिफा करके तारीख रकम कर दी। मार्का हक में हर महाज पर दुश्मन को धूल चटाने वाले जांबाज हीरोज को सलाम। वाइस एडमिरल राजा अरब नवाज ने मार्का हक में कामयाबियों का तस्करा किया। कहा, नेवल चीफ ने ऑपरेशन के दौरान बहरिया की भरपूर रहनुमाई की। जो मार्का हक और बुनियाद मरसूस के दौरान जो पाकिस्तान नेवी के जितने ऑपरेशन थे मैंने ओवरसी किए अंडर द स्ट्रेटेजिक गाइडेंस ऑफ चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। उनका कहना था दुश्मन से मुकाबले के लिए पाक बहरिया तैयार थी। हमने बहुत ही स्विफ्टली ट्रांजिशन किया फ्रॉम पीस टाइम टू मौजूद एनिमी जो है वो किसी भी मिस एडवेंचर की जरूरत नहीं कर सका। कौम अपने बहादुर सबूतों पर फख्र करती है जिन्होंने जान हथेली पर रखकर वतन की हुर्मत की लाज रखी। पाक फौज हमारा फख्र है। अल्लाह ताला पाक फौज के सरबरा, पाक फौज के अफसरान और जवानों को कामयाबियों से हमकिनार करे। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का यौम दिफाए पाकिस्तान पर पैगाम। मजीद कहा, पाक फौज ने चंद माह पहले दुश्मन को शिकस्त दी और उसके गुरूर को पाश पाश किया। अल्लाह पूरी कौम को अमन के दिनों में भी अपने फौज के शाना बशाना मिलकर हालात अच्छे रखने की सलाहियत और मौका दे। आज यौम दिफा है और पाक फौज हमारा फख्र है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को, हमारे अफसरों को, पाक फौज के सरबराह को सेहतियाब रखे, लंबी जिंदगी अता फरमाए और इसी तरह से इस मुल्क का, इस कौम का नाम जो वो सरबुलंद, इस परचम को सरबुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए हमेशा। जिस तरह से इस वक्त चंद माह पहले हमने हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को शिकस्त दी है, उसके गुरूर को पाश पाश किया है। जिस तरह से पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया के मैप पे उजागर कर दिया है। दुनिया जो उससे पहले पाकिस्तान को अहमियत नहीं देती थी, हमारी फौज ने, हमारी मुसल्लह अफवाज ने ये अपने से कई गुना बड़ी ताकत को शिकस्त देकर उसके गुरूर को तोड़कर जो इस मुल्क का, इस कौम का नाम रोशन किया है, वो बहुत ही खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, दुआओं के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सदा कायम दायम रखे, पाक फौज को इसी तरह से इसकी सरहदों की हिफाजत करने की हमेशा जो है वो हिम्मत, तौफीक और हौसला अता फरमाए और पूरी कौम को अपनी फौज के साथ इसी तरह से शाना बशाना मिलकर इस मुल्क के अमन के दौर में भी हालात को अच्छा करने की हमें सलाहियत दे अल्लाह ताला और हमें मौका दे। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।